السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی ماہانہ سرگرمیوں پر مشتمل نیوز بلیٹن جنوری 2022 کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ خبروں کی تفصیل سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر نے سپر مارکیٹ میں شراب کی فروخت پر کی مخالفت۔ خواتین کو صنعت و تجارت سے جوڑنے کے لیے اورنگ آباد میں رہنمائی کیمپ کا انعقاد۔ راحت اربن کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی بسمت کا قیام۔ حلقہ خواتین اور جی آئی او سینٹرل زون ممبئی کی جانب سے آن لائن ویمن فیسٹیول کا اہتمام۔ راحت فیملی کاؤنسلنگ سینٹر عمرکھیڑ کا شاندار افتتاح۔ سدبھاونا منچ میرا روڈ کے پروگرام جمہوریت میں شہریوں کے کردار عنوان کے تحت دانشوروں کا اظہار خیال۔ جماعت اسلامی ہند ناندیڑ شعبہ خواتین کے زیر اہتمام نیشنل گرلز ڈے کے موقع پر پریس کانفرنس کا انعقاد۔ احمد نگر کی مسجد قاسم خانی میں مسابقتی امتحان کے اسٹڈی سینٹر کا قیام۔ پیٹھن میں خواتین نے بچوں کے لیے شہر کی پہلی محلہ لائبریری قائم کی۔ آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ شراب کو اسلام میں ام الخبائث کہا گیا ہے کیونکہ معاشرے میں فساد کی اکثر وجہ یہی ہے۔ شراب نوشی سے ہونے والے نقصانات سے سبھی واقف ہیں، مگر حکومت جہاں ایک طرف اس کی خامیوں کی تشہیر کرتی ہے، وہیں وہ شراب کی فروخت کے لیے لائسنس بھی جاری کرتی ہے۔ اس کے لیے ملکی آمدنی میں اضافے کی بات کی جاتی ہے۔ حکومت مہاراشٹر نے حالیہ دنوں میں ریاست میں شراب کی فروخت کو سپر مارکیٹ تک وسعت دے کر کوئی کار خیر انجام نہیں دیا ہے۔ اس سلسلے میں امیر حلقہ رضوان الرحمان خان نے وزیر اعلیٰ کو خط لکھ کر کہا کہ شراب سمیت دیگر منشیات معاشرے کے لیے خطرناک برائی ہے جو عوام کی صحت کے لیے مضر ہے، نیز معاشرتی تنازعات اور گھریلو تشدد کی اہم وجہ ہے۔ امیر حلقہ نے کہا کہ شراب کی کھلے بازار میں فروخت آئین کی دفعہ 47 کی بھی خلاف ورزی ہے، جس کے مطابق نشیلی اشیاء اور صحت کے لیے نقصان دہ ادویات پر طبی مقاصد کے علاوہ استعمال پر پابندی لگایا جانا چاہیے۔ انہوں نے حکومت کو یاد دلایا کہ مہاتما گاندھی اور ہمارے ملک کی خواتین منشیات سمیت شراب کی ملکگیر پابندی کے حق میں ہیں۔ امیر حلقہ نے مطالبہ کیا کہ حکومت ملک کی دیگر ریاستوں جیسے گجرات، بہار اور میزورم کی طرز پر مہاراشٹر میں مکمل شراب بندی نافذ کرے۔ حرام اور حلال اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ کسب معاش کو اسلام نے جہاد قرار دیا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، جن کا شمار عشر مبشرہ میں ہے، آپ اس وقت اپنی دولت کے معاملے میں موجودہ زمانے بل گیٹس سے بھی زیادہ دولت رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام کے تعلق سے یہ عام تاثر ہے کہ وہ بہت غریب ہوا کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ ذخیرہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے پاس جتنا آتا وہ راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے اور پھر حلال ذریعے سے حصول رزق میں لگ جاتے۔ ان خیالات کا اظہار رفاح چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ریاستی نگران توفیق اسلم خان نے اورنگ آباد میں صنعت و تجارت میں دلچسپی رکھنے والی خواتین کے لیے حلقہ خواتین جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی جانب سے منعقد ایک ریاستی ورکشاپ میں کیا۔ ورکشاپ میں انڈسٹری اور تجارت سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے کامیاب سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی، خواتین کے لیے صنعت و تجارت میں مواقع اور اجازت ناموں کی حصولیابی کے طریقہ کار، کاروبار کے فروغ کے لیے مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، حکومت کی جانب سے تجارت پیشہ خواتین کو ملنے والی سہولیات کی معلومات کی فراہمی۔ پروگرام سے ریاستی سیکریٹری حلقہ خواتین ساجدہ پروین نے خطاب فرمایا۔ جماعت اسلامی ہند معاشرے کو سود کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے اول روز ہی سے کام کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں جماعت کے زیر انتظام کئی مائکرو فائنانس سوسائٹیاں کام کر رہی ہیں۔ 3 جنوری کو راحت اربن کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی لمیٹڈ بسمت کا افتتاح امیر حلقہ رضوان الرحمان خان کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شامل محمد یونس، سیکریٹری مائکرو فائنانس جماعت اسلامی مہاراشٹر اور ریاستی کمیٹی ممبران سمیت بسمت کے علماء اکرام، عمائدین و سماجی شخصیات و دیگر افراد موجود تھے۔ راحت کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کے چیئرمین اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے اپیل جاری کی گئی کہ بلا سودی مالی لین دین کو بڑھاوا دیں اور ڈیلی کلیکشن اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ کو کے طور پر اپنا کھاتہ کھلوائیں تاکہ مذکورہ سوسائٹی عوام کو سود کی لعنت سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکے۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی ہند سینٹرل زون اور جی آئی او ممبئی ریجن کی جانب سے ویمنس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس کے اختتامی و کلیدی خطاب میں مبشرہ فردوس رکن مجلس نمائندگان نے بدلتا معاشرہ اور خواتین کی ذمہ داری عنوان پر رہنمائی کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ ہمارے خاندانوں میں انتشار، رشتوں میں محبت و ایثار کا فقدان، اقدار کی کمی، بچوں میں نفسیاتی بحران، فحاشی اور عریانیت کا سیلاب، سماجی روایات کی خرابی، مادہ پرستی، بچوں میں موبائل کا غیر مؤثر استعمال، قریبی رشتہ داروں سے دوری اور اس طرح کے دیگر مسائل پروان چڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح اجتماعی و سماجی سطح پر بھی ہم خواتین کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں ان تمام مسائل کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ پروگرام کو آن لائن منعقد کیا گیا، لہٰذا مہم کے مرکزی عنوان کے تحت ایگزیبیشن ماڈلز کا تعارف سرگرمی کو بھی آن لائن زوم کے ذریعے منعقد کیا گیا، جس میں 16 ماڈلز کی نمائش بذریعہ ویڈیو کروائی گئی۔ مہم کو کامیاب بنانے میں خواتین اور GIO کی بچیوں نے انتھک کوششیں کی۔ مولانا الیاس خان فلاحی رکن مسلم پرسنل لا بورڈ معاون امیر حلقہ مہاراشٹر کے ہاتھوں راحت فیملی کونسلنگ سینٹر عمرکھیڑ کا افتتاح ہوا۔ مولانا الیاس خان فلاحی نے اپنی گفتگو میں موجودہ معاشرتی اور مغربی معاشرے کی حقیقی تصویر بیان کی اور اسلامی مضبوط خاندان کی اہمیت کے ساتھ ہی اس کے بہتر اثرات معاشرے پر کیسے اور کس طرح ثبت ہو رہے ہیں اس کو بھی بڑی وضاحت سے بیان کیا۔ مولانا نے عدالت و غیر شرعی عدالتوں میں موجود ہمارے خاندانی و گھریلو مقدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر اسلام کے آئلی قوانین کا پاس و لحاظ نہیں کیا جاتا۔ ان عدالتوں میں فیصلوں میں بہت تاخیر ہوتی ہے، جس سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اور اولادیں پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کونسلنگ سینٹر میں حل کریں۔ سدبھاونا منچ میرا روڈ کے پروگرام میں جمہوریت میں شہریوں کا کردار میں غلام عارف خان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آج دستور کے اقدار کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ملک کا دستور یہاں کے ہزاروں سال پرانی تہذیب کا نچوڑ ہے۔ بھارتی تہذیب کا خاصہ یہ رہا کہ اس میں مختلف تہذیبوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی گنجائش ہے۔ بحیثیت شہری ہمیں جمہوریت میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک شہری سوتے رہیں گے، سیاسی قائدین اپنی منمانی کرتے رہیں گے۔ بہوجن ونچت اگاڑی کے سلیم عباس خان نے کہا کہ آج مذہبی شخصیات کی توہین کی جا رہی ہے، اس لیے اس سلسلے میں قانون سازی کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر پرویز مانڈی والا نے کہا کہ 26 جنوری ہمارے لیے صرف چھٹی کا دن بن کر رہ گیا ہے اور پرچم کشائی ایک رسم بن گئی ہے۔ میرا بھائندر ایڈوکیٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر ایڈوکیٹ HK شرما نے کہا کہ ہم نے آزادی تو حاصل کر لی، مگر آج بھی ہم بدعنوانیوں کے غلام ہیں۔ مشن امپاسبل کی رکن شلپا شرما نے کہا کہ اگر قیادت صحیح کام کرے تو بدعنوانی ختم ہو سکتی ہے۔ مشن امپاسبل کے صدر بھگوان کوشک نے کہا کہ ہم صرف 26 جنوری کو ہی بیدار رہیں گے، ہمیں ہمیشہ جاگتے رہنا چاہیے۔ مشہور کالم نویس ونود چاند نے کہا کہ جمہوریت میں اپنا فرض اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب ہم جمہوریت کے بارے میں جانیں گے۔ ہر سال 24 جنوری کو نیشنل گرلز ڈے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ہند ناندیڑ نے پریس کانفرنس کے ذریعے اسلام میں خواتین کے حقوق کے تئیں برادران وطن کو واقف کرایا۔ کانفرنس میں مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس دن کے منانے کا مقصد لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کرنا، انہیں ان کے حقوق و فرائض سے آگاہ کرنا، لڑکوں اور لڑکیوں کو بلا تفریق مساوات دینا، انہیں بااختیار بنانا اور معاشرے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لڑکیوں کا رحم مادر میں قتل ہو رہا ہے۔ یہ جدید معاشرے پر بہت بڑا دھبا ہے۔ خواتین نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج سے 1450 سال قبل اسلام نے خواتین کو ان کے حقوق دے کر تحفظ فراہم کیا تھا، انہیں جینے کا حق دیا۔ اسلام میں بیٹی کی پیدائش خوش آئند ہے۔ خواتین کو اظہار رائے کی آزادی، لکھنے کی آزادی اور سوچنے کی آزادی دی گئی ہے۔ اپنی حدود میں قائم رہتے ہوئے وہ کاروبار و تعلیم میں بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتی ہیں۔ شادی کے لیے ان کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ وہ اپنے والدین کی جائیداد میں بھی حصہ دار ہیں۔ یہ تمام حقوق اسلام میں عورت کو حاصل ہیں۔ جماعت اسلامی ہند ناندیڑ نے نعرہ دیا ہے، بیٹی بوجھ نہیں سمان ہے، وطن کی پیاری شان ہے۔ جماعت اسلامی ہند احمد نگر اور طلبہ تنظیم SIO کے زیر انتظام پرانے کلکٹریٹ آفس میں واقع قاسم خانی مسجد میں طلبہ کے لیے مقابلہ جاتی ان امتحانات کی تیاری کے مقصد سے اسٹڈی اینڈ گائیڈنس سینٹر کا افتتاح معاون امیر حلقہ سید ضمیر قادری کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر سید ضمیر قادری نے کہا کہ فلاحی ریاست کے لیے اخلاقی طور پر مضبوط ہونا اور دیانتدار خدمتگاروں کا ہونا بھی ضروری ہے، جو مفاد عامہ کو ترجیح دیں۔ خود غرضی اور استحصال گناہ کبیرہ ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ سینٹر طلباء کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اس افتتاحی تقریب میں شہر احمد نگر کی اہم سماجی و تعلیمی شخصیات نے شرکت فرمائی۔ جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین نے ایک قابل تحسین قدم اٹھاتے ہوئے راہ اللہ فاؤنڈیشن، ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن اور فیم اورنگ آباد کے تعاون سے پیٹھن شہر میں بچوں کے لیے مریم مرزا محلہ لائبریری مشن کے تحت شہر کی پہلی لائبریری کا آغاز کیا۔ افتتاح کا پروگرام 26 جنوری کو سعدیہ فنکشن ہال پیٹھن میں ہوا۔ افتتاحی تقریب میں اورنگ آباد و پیٹھن کے سرکردہ قائدین نے شرکت فرمائی۔ خبر نامے میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ماہ۔ اللہ حافظ۔